20,000 उन सरकारी मुलाजमीन के बुनियादी हक की बाजियाबी का मुतालबा करता है कि 20,000 मुलाजमीन केएमसी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, केडीए और वाटर बोर्ड या वाटर कंपनी के ऐसे हैं जिन्हें 2017 से उनकी ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और कम्यूटेशन के पैसे नहीं मिले उस वक्त तक जो रिटायर हुए या उसके बाद से लेकर अब तक जो रिटायर हुए, कोई 20,000 के करीब लोग हैं। और इनमें केएमसी के तकरीबन 12,000 लोग हैं जिनके 14 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। 12,000 लोगों के 14 अरब रुपए केएमसी या टीएमसी, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास हैं, वाजिबुल अदा हैं। जो दिए नहीं हैं वो खा गए, हड़प कर गए, ये वो जाने, उनका ईमान जाने। लेकिन ये 14 अरब 12,000 मुलाजमीन को देने हैं। इसी तरह वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन हैं और उनके कमोबेश 5 अरब रुपए हैं। 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए। इसी तरह केडीए के 1,000 मुलाजमीन के 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। तो कमोबेश ये 18-20 हजार मुलाजमीन का मसला है जिन्होंने 35 साल से 40 साल की मुलाजमत की, इन इदारों और महकमों की खिदमत की और अपनी तनख्वाह से पैसे केएमसी और बीएमसी या टीएमसी के अकाउंट में जमा कराए। हर महीने उनकी तनख्वाह से कटते हैं, उन्हीं के पैसे हैं जो उन्हें वापस नहीं किए जा रहे। ये इंतहाई दर्जे का गैर इंसानी सलूक है। ये दिल आज़ारी हो रही है, ये माशी कत्ले आम है कराची वालों का खास तौर पर। ऐसा ही मसला एचएमसी हैदराबाद का भी है, वासा के मुलाजमीन का भी है, मुझे पता है। उनकी पिटीशन, उनका मुकदमा अलग है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अब ये सिर्फ एमक्यूएम की पिटीशन नहीं है जो हमने दायर की है। एमक्यूएम के अलावा भी 6 पिटीशंस हैं, हमारे अलावा भी 6 मुकदमात हैं इस सिलसिले में जो इंफरादी तौर पर लोगों ने अपने अपने वकला हायर करके दायर की है। अच्छा, ये 20,000 मुलाजमीन में से केएमसी के 1,500 मुलाजमीन वो हैं जिनके पेंशन के कागजात ही तैयार नहीं हुए। कम से कम बाकी लोगों को तो माना जा रहा है कि हाँ भाई ये मुलाजिम और रिटायर हुए। 1,500 तो ऐसे ख्वार किए जा रहे हैं, ऐसे जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं कि उनके तो वजूद ही को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनका केस ही प्रोसेस नहीं किया जा रहा। मतलब ये जुल्म की इंतहा है, नाइंसाफी की हद है। मेरे ख्याल में अब ये जो फैसला 12 मार्च को इन 6 मुकदमों में हाई कोर्ट ने दिया है, मैंने उसे भी पढ़ा है। एमक्यूएम पाकिस्तान अदालत में इसीलिए गई है कि भाई इन मुकदमों में जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद शुरू करे। हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रजामंदी से, लिखा हुआ है इसमें। 12 मार्च 2025 का ये फैसला है और इसमें लिखा हुआ है कि मेयर कराची की रजामंदी, सेक्रेटरी बल्दियात यानी लोकल गवर्नमेंट के जो हुकूमत सिंध के सेक्रेटरी हैं उनकी मर्जी से, यानी सबकी रजामंदी से तय हुआ कि जो ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को भी गई है, इससे पहले 5 दिन पहले सबके बकायाजात वापस किए जाएं, सबके बकायाजात अदा किए जाएं। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ।
یہ اس فیصلے میں ہے. اس کی کاپی بھی ذرا میڈیا کو سرکولیٹ کریں بھائی. نہیں بھائی اشر اس کو کریں بھائی. یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ ان کے پاس بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس بھی قانون کے ماہرین ہیں, تو یہ بھی کوریج میں اپنا انڈیپینڈنٹ بھی تو اس میں کوئی تجزیہ دیں گے. 20,000 انسانوں کا مسئلہ ہے. 20,000 ہاں لیکن ابھی تک شاید کوئی بنیادی اور ٹاؤن ناظمین اور کے ایم سی کے ملازمین کی لسٹیں نہیں بنی ہیں. ہاں تو دیکھیں, نہیں اس میں تو 2 سال کا پلان دیا گیا ہے, لیکن 2 سال کے پلان سے پہلے ایک فیصلہ ہے کہ عید الفطر پر آپ کم از کم جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیں. اب وہ کے ایم سی کرے, حکومت سندھ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کرے سالہ, یا حکومت سندھ کا بلدیات کا محکمہ کرے, یا کے ایم سی کرے یا ٹی ایم سی کرے. ہائی کورٹ نے کہا ہماری بلا سے آپ یہ پیسے دیں. دیکھیں یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کیس ہے, ذرا اس کو قریب لائیں باجی. آپ دیکھیں پیلیا, اس کا چہرہ کتنا پیلا ہے اس بچے کا. کیا نام ہے باجی؟ ابراہیم نام ہے. اور اس کے فادر یہ وڈو ہیں, ان کا نام کیا فادر کا؟ ندیم احمد. اچھا دیکھیں, ایک تو پینشنر سمپل ریٹائر ہو کے زندہ ہے, لیکن انہیں بھی زندہ درگور کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ انہیں جیتے جی مارا جا رہا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو کہ جن کے شوہر ہیں ہی نہیں. کم از کم یہ بیوہ وڈو کا کیس تو الگ کر کے انسانی بنیادوں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے اسے تو الگ ڈیل کیا جائے نا بھائی. اور پھر بیٹا لیور ٹرانسپلانٹ پرسکرائب ہوا ہے, اس کا لیور فیل ہے, اس کے پاس چانس, ماں نے کچھ پیسے بچائے ہیں, اپنی فیملی میں کچھ جمع کیے ہیں, کچھ ایم کیو ایم پاکستان اور گورنر سندھ سے مدد کی درخواست کی ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں گے, لیکن ان کے بقایا جات اگر مل جاتے ہیں, گریجوٹی, پروویڈنٹ فنڈ, کمیوٹیشن, اس ندیم کے جو کہ دنیا میں نہیں ہے, اس کے بچے کو تو جینے کا حق ہے نا یار. کم از کم اس کے لیے کچھ کر دیں. یہ تو دیکھیں, اس فیصلے پر عمل درآمد کرے, 2 سال کا پلان دے. کوئی 12 مارچ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اس فیصلے کو. ایم کیو ایم آئی اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے, اس کے پلان پر جلد از جلد عمل درآمد کرانے. اور عمل درآمد تو آئندہ کے لیے ہوگا جو اب نئے پینشنرز ہیں, تاکہ ان کی لسٹ ابھی سے بن جائے, تاکہ ان کا مسئلہ نہ ہو 2 سال بعد ٹی ایم سی, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے, نہ کے ایم سی کی محتاج ہو, نہ حکومت سندھ کی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ, بلدیات کا محکمہ سندھ کا اور کے ایم سی انشور کرے کہ ٹی ایم سی, ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں میں کھڑی ہو, تاکہ آگے یہ مسئلہ نہ ہو. ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم حکومتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے, لیکن ایسا انسانی المیہ, یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں, یہ ایسا انسانی المیہ ہو, حکومتی اداروں کی بدبختی ہو, بے حسی ہو, سفاکی ہو, بے رحمی ہو, بے دردی ہو, تو پھر ہمیں مجبوراً انسانی المیے کے نتیجے میں جو مقدمے ہوں گے ہمیں اس میں دخل دینا ہوگا. حکومت سندھ کو کے ایم سی اور ٹی ایم سیز کو آرڈر دینا ہوگا, یہ آرڈر دیا ہے. نہ بقایا جات ملے, واجبات ملے. اچھا پھر یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب ٹی ایم سیز کہتی ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اور ملازمین بھی کہتے ہیں بھئی کب تک یہ پیسہ کٹ کر کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں گیا, بتائیے ذرا. جا رہا ہے 40 سال ہو گئے. نہیں کے ایم سی یا ٹی ایم سی؟ کے ایم سی. اچھا آج بھی یہ پیسہ جو ٹی ایم سی کے ملازمین ہے 25, ان کا پیسہ اب جو ابھی بھی ملازمین ہے, حاضر ملازم, ان کا بھی پینشن, کمیوٹیشن, پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ کٹ کے جا کہاں رہا ہے؟ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں. تو بنیادی طور پر تو میئر کے ایم سی اور کے ایم سی کی انتظامیہ ذمہ دار ہے. وہ بتائیں نا یہ پیسہ گیا کہاں؟ 14 ارب 12,000 ملازمین ٹی ایم سی کے ہوں گے, کے ایم سی کے شاید نہ ہو, لیکن یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت سندھ سے مانگوں گا. کورٹ میں کہا میئر نے کہ آپ محکمہ سندھ, محکمہ فائنانس, حکومت سندھ کو بلائیں. ابے بھائی تمہاری حکومت ہے, تمہاری پارٹی ہے, تمہارا وزیر اعلیٰ ہے, جا کے گھر بیٹھ جاؤ
اور کہے یار یہ سمریے سائن کرو، میرے پاس پیسے نہیں ہے، 14 ارب تو مجھے دینے ہیں. سمپل سی بات ہے. اگر تم خرچ کر گئے، ٹی ایم سیاں خرچ کر گئی، تو 20,000 غریبوں کا کیا قصور ہے؟ درخواست دینے کا منع کر دیا. ہاں؟ درخواست دینے سے منع کر دیا. کون سی درخواست؟ پینشن 1500 نا، وہ تو بتا دیا میں نے، وہ تو میں نے بتا دیا. اب نئی پینشن کی درخواستیں ہی نہیں لے رہے میئر، KMC لے ہی نہیں رہی. مطلب یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح تھوڑی انسان دستبردار ہو جاتا ہے کہ مینو کی سانو کی. یہ تو رویہ کہیں اور کا ہے بھائی. یہ ہماری تہذیب میں تو یہ رویہ نہیں ہے. کراچی والوں کی تہذیب میں یہ رویہ نہیں ہے کہ سانو کی مینو کی. یہ تو شاید کہیں اور کا، یا مٹی پاؤ. یہ ہمارا نہیں ہے بھائی. ہم مٹی نہیں پا سکتے. سانو ہی فکر کرن دینی ہے، کیا کہیں گے اسے؟ فکر کرنی پڑے گی. سانو ہی فکر کرنی پڑے گی بھائی. ہمیں اتنا تک تو ہو نہیں سکتا کہ چلو جو ریٹائرمنٹ ملازمین ہیں وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ہاں کم از کم آپ بیواؤں کا وہی باجی الگ چینل یہی کہا. ہاں دیکھیں یہ بھی یہی کہہ رہی کہ بھائی جو بیوہ بہنیں ہیں کتنی ہوگی آپ ان کو کاؤنٹ کریں. ہاں ان کے لیے تو آپ ریٹائر ہیں. باجی یہ تو وہ لوگ کرتے جن میں احساس ہو، جن کے دلوں میں درد ہو، جن کی سیاست میں اخلاص ہو، جن کی سیاست خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، تو ہوگا نا باجی. تو نہیں ہے نا باجی. یہ باجی اب تیاری کریں، اب تیاری کریں. بیٹا ذرا سا ادھر ہو جا، ادھر کینسر سے لڑ رہی ہیں. جی باجی. میری اپنی ساتھی کینسر سے لڑ رہی ہیں. ایک ساتھی ہیں وہ بیوہ ہیں یا ملازم ہیں؟ بیوہ ہیں اور ریٹائرڈ ہیں میرے ساتھ. وہ بیوہ بھی ہیں، ریٹائرڈ بھی، وہ خود ملازم ہیں اور کینسر سے لڑ رہی ہیں. زندگی وہ میرے اپنے ٹاؤن سے گئی ہیں اور آخری ورڈنگ میں جب بھی ان کو معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو جائے نہیں کوئی بات نہیں کریں، آپ کا حق ہے. میں یہ ان سے خیریت پوچھتی تھی، بخدا کر کے کہہ رہی ہوں میں کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے زندگی میں پینشن مل جائے گی اپنی. اب دیکھیں لوگ کہہ رہے کہ ہماری زندگی میں ہماری پینشن. اچھا وفات کیے جتنے ملازمین ہیں میرے خیال میں شاذ و نادر کوئی ایک محکمہ ہے جہاں کوئی مسئلہ ہے، ہزاروں کی تعداد نہیں ہے. باجی ادھر کہ ملازمین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو. نہ پنجاب میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ KPK میں، نہ وہاں کی بلدیات میں، نہ وہاں کی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن میں. یہ مسئلہ اگر ہے تو کراچی میں ہے یا حیدرآباد میں ہے. کیونکہ یہاں پر پاکستانی نہیں رہتے. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے 20,000 ملازمین کا. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم روزانہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا ہم زندوں میں شمار نہیں ہوتے ہیں؟ ارے مردم شماری میں ہماری آبادی کم کر دو، لیکن ہمارا وجود تو ہے نا. ہمارے وجود سے تو انکار نہیں کرو گے نا. مملکت کو تو پہچان ہمارے پرکھوں نے دی ہے، ہم سے ویریفائی کر رہی ہے. یہ ہم سے شناخت مانگ رہے ہیں. یہ ہم سے شناخت مانگ رہے ہیں. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان کے نام پاکستان دیا، پاکستان کو شناخت دی، انہیں پاکستانیت دی. شناخت مانگ کر رہے ہیں، ہمیں ویریفائی کرتے ہیں. ویریفائی کرتے ہیں ان کو. ہماری امانت ہے، واپس کر دیں. ہاں. حق رہنے کے لیے آیا اور باطل مٹنے کے لیے آیا. میں بالکل. کسی سیاسی پارٹی نہیں، لیکن یہ میرے لوگ ہیں کہ حق رہنے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے. قرآن میں واضح اور حق چھا گیا اور باطل. باجی آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہیں، لیکن MQM آپ کے ساتھ کھڑی ہے. MQM آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اب طے کریں باجی، ہم پلان کریں، آپس میں اپنی لسٹیں بنا لیں. یہ 20,000 ملازمین آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رہیں تاکہ ہم اگر مختصر نوٹس پر بھی جو KMC کا دفتر ہے، کہاں پر ہے؟ نہیں مختصر نام نہ لے. KMC کا دفتر کہاں ہے؟ وہ تو ایک ہے، دوسرا بھی تو ہے وہاں پر، حسن اسکوائر پہ نہیں ہے، وہ چلا گیا. اب کہاں ہے؟ اب MA جناح روڈ، اولڈ KMC بلڈنگ پر یا تو مظاہرہ کرتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر کرتے ہیں. سوچ لیں، فیصلہ کر لیں. اس بچے کے لیے ہم اسپیشلی دیکھیں گے کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں یہ کورٹ کے بس میں 2-4 لفظ سنا دوں آپ کو. کورٹ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے باجی کیا لکھا ہے کورٹ نے؟ Majority of petitioners employees who retired from KMC or their respective TMCs after serving 30-40 years by expending their blood, اپنا خون پسینہ دینے کے بعد
अब उन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वो दर बदर हैं। ये कोर्ट लिख रही है, वो दर बदर। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। इससे हमारा दिल भी टूटा है। अदालत कह रही है हमारा दिल टूटा इससे, इनके अलमिये को देखकर। एस पेंशन इज नॉट चैरिटी। पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, बट इट इज एन एंटाइटलमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी। ये नाशुक्रापन है, ये एहसान फरामोशी है महकमों की, इदारों की, केएमसी की, टीएमसी की, कि उन्होंने इनका ही हक, इनकी ही तनख्वाह का पैसा आज जब ये वापस मांग रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, बेवाएं जो मुलाजमीन है या बेवाएं जो रिटायर्ड, जो गुजर गए मुलाजमीन की बेवाएं हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, कैंसर की मरीजों के इलाज के लिए, अगर वो पैसा तुम नहीं दे रहे जो उनका हक है, तो कोर्ट कह रही है कि ये तो एहसान फरामोशी है। इतने सालों की सर्विस के बाद ये इंसानी अलमिया है। कौन कह रहा है? फारूक सत्तार और एमकेएम नहीं। कौन कह रहा है? ये सिंध हाई कोर्ट। ये इंसानी अलमिया है और लोग हमारे दरवाजे पर आने पर मजबूर हुए। ये तो तुम्हें मसला हल करना चाहिए था, विच शुड हैव बीन अवेलेबल। और ये तो इनका हक है, ये तो इन्हें रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन जिस दिन हुई, जिस दिन ही रिटायरमेंट के एज पर गए, ये तो उसी दिन उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई महीने की पेंशन इतनी, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट, रिटायरमेंट फंड ये आपका, खत्म बात। ग्रेजुएटी ये आपकी, ये इस अरसे में मिल जाएगी, ये हमारे पास पड़ी है क्योंकि इसका अलग अकाउंट है और होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, आखिर में कह रही है कि इससे ज्यादा अबतर हाल बल्दियाती इदारों का पहले कभी नहीं था। ये कब? 2000 मार्च, ये फैसले में बता रहे हैं। पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? रिटर्न अब कह रहे हैं अगले 2 साल का तैयार करो प्लान और पिछले वालों के बकाया जात दो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वाज़ेह फैसला अब ये अदालत का फैसला ना मानना, ये अदालत आला के तौहीन का इर्तिकाब करने के बराबर है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।